سلطان شہاب الدین غوری نے قسم کھائی تھی جس کی وجہ سے وہ کئی عرصہ چارپائی کی بجائے زمین پر سوتا رہا اور اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں گیا۔ اس کی قسم کی وجہ سے اس نے 1 سال تک کپڑے بھی نہیں بدلے۔ انہوں نے آخر یہ قسم کیوں کھائی تھی؟ اس نے درجنوں راجپوت ریاستوں کو کیسے شکست دے کر اپنے غلاموں کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا؟ شہاب الدین غوری اور اس کے دشمن پرتھوی راج کی شخصیات پاکستان اور انڈیا میں اتنی مقبول ہیں کہ انڈیا نے جب پرتھوی نام سے میزائل بنایا تو پاکستان نے بھی اس کے جواب میں غوری نام سے ایک میزائل بنا ڈالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان شہاب الدین غوری کی مکمل کہانی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شہاب الدین غوری کا تعلق تاجک قبیلے سے تھا۔ وہ سن 1149 کو پیدا ہوا۔ سیف الدین کے بعد شہاب الدین کا بھائی غیاث الدین سلطنت غوریہ کا حاکم بنا۔ نئے سلطان نے شہاب الدین کو اپنا نائب اور سپہ سالار نامزد کر دیا۔ 1175 میں شہاب الدین نے ملتان پر حملہ کر دیا اور ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اچ پر حملہ کر کے اس پر بھی اپنی سلطنت قائم کر دی۔ ان فتوحات کے بعد شہاب الدین نے پشاور پر قبضہ کیا۔ اس وقت لاہور پر غزنوی خاندان کے فرد خسرو ملک کی حکومت تھی۔ شہاب الدین نے جب لاہور کا محاصرہ کیا تو خسرو ملک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح کے بعد شہاب الدین سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ سارا سندھ فتح کرتے ہوئے اس نے دیبل تک اپنی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ واپس افغانستان چلا گیا، لیکن خسرو نے مقامی ہندوؤں اور کھوکھروں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ جب شہاب الدین واپس اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اس نے جلد ہی یہ بغاوت کچل دی اور لاہور کو ملتان کے ماتحت کر دیا۔ 1191 کو شہاب الدین نے لاہور سے آگے ایک راجپوت ریاست حملہ کر دیا۔ اس ریاست میں موجودہ اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور بھارتی پنجاب کے کئی علاقے تھے۔ اس ریاست کا راجہ ہندوستان کی تاریخ کا مشہور ترین شخص پرتھوی راج چوہان تھا۔ دونوں فوجیں ترائن کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج کی تعداد شہاب الدین کی فوج سے کافی زیادہ تھی۔ جب حملہ ہوا تو جلد ہی راجپوت فوج نے جنگ کی صورتحال واضح کر دی۔ پرتھوی راج کی فوج لڑتے لڑتے شہاب الدین کے پاس پہنچ گئی۔ پرتھوی راج کے بھائی گووند راج نے شہاب الدین کو تلوار کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر گر گئے۔ شہاب الدین کی فوج اور راجپوتوں نے سمجھا کہ سلطان مر گئے ہیں۔ سلطان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پرتھوی راج کی قیادت میں تارین کی پہلی جنگ میں راجپوتوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن سلطان ابھی زندہ تھے۔ ان کے کچھ غلام انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر لے گئے۔ اس ہار کی وجہ سے سلطان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا اپنے کپڑے بھی نہیں بدلے گا، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ وہ اپنی کسی بیوی کی بھی شکل نہیں دیکھے گا۔ جنگ سے بھاگنے والے فوجیوں کو اس نے سزائیں دیں۔ جب وہ راجپوتوں سے بدلہ لینے کے لیے نئی جنگ کی تیاری کرنے لگا، وہ اپنی قسم پر بھی پورا اترا۔ نہ تو اس نے کبھی لباس اتارا بلکہ اس کے اوپر ہی نئے کپڑے پہن لیتا، نہ چارپائی پر سویا اور نہ ہی اپنے حرم میں گیا۔ 1 سال تک جنگ کی تیاری کرنے کے بعد وہ 1 لاکھ فوج لے کر اسی میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا جہاں اسے شکست ہوئی تھی۔ ادھر پرتھوی نے بھی دیگر راجپوتوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ پرتھوی کے پاس 3 لاکھ فوج کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ دونوں فوجیں ایک بار پھر تارین میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں، لیکن راجپوتوں کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے شہاب الدین کو خط بھیجا اور کہا کہ اگر تجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے تو کم از کم اپنی فوج کی تو فکر کر، چپ چاپ واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اور تیری فوج کو جانے کا راستہ بھی دے دیں گے۔ شہاب الدین نے جواب دیا کہ وہ خود سلطان نہیں ہے بلکہ اس کا بھائی غیاث الدین سلطان ہے، لہٰذا وہ واپسی کا ارادہ انہی کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گا اور نہ ہی صلح کرے گا۔ اس کے جواب کو راجپوتوں نے شہاب الدین کی شکست کے طور پر لیا۔ وہ ساری رات خوشی میں جشن مناتے رہے، لیکن صبح سویرے شہاب الدین نے پرتھوی چوہان کی فوج پر حملہ کر دیا۔ راجپوت جلد بازی میں اپنی فوج منظم نہ کر سکے۔ شہاب الدین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو پیچھے رکھا ہوا تھا۔ جب راجپوت سارا دن شہاب الدین کا فوج کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے تو شہاب الدین کی باقی تازہ دم فوج بھی ان پر ٹوٹ پڑی۔ اس تازہ دم فوج سے راجپوت فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پرتھوی راج چوہان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد شہاب الدین واپس غزنی چلا گیا۔ اس کے بھائی کے انتقال کے بعد شہاب الدین غوری کو سلطنت کے نئے حکمران کے طور پر منتخب کیا گیا، لیکن وہ ہندوستان میں ایک بار پھر واپس آئے۔ ہندوستان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شہاب الدین غوری خود بھی انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے پوری ملک میں بغاوتیں ہونے لگیں، جن میں کھوکھروں کی بغاوت مشہور تھی۔ شہاب الدین اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے بغاوت کو کچل
چل کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ سہاوا کے قریب اپنے خیمے میں تھے تو ان پر 20 لوگوں نے چاقوؤں سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ یہ جگہ پنجاب کے شہر سہاوا کے قریب ہے۔ سلطان شہاب الدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے جان نشین اس کے غلام تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی سلطنت ان کے غلام قطب الدین ایبک نے سنبھالی۔ وہ دہلی کا پہلا مسلمان سلطان بنا۔